السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. تو آج ہم اپنا دوسرا لیکچر دیں گے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا لیسن ہسٹری کا چیپٹر 3 رولنگ دا کنٹری سائڈ. تو ہم نے دیکھا کہ جو کمپنی ہیں دے بیکیم دیوان مینز کہ دے بیکیم ٹیکس کلیکٹرز اور ریونیو کلیکٹرز بیکاز دے یوزڈ all that revenue, all that tax to meet the expenses, especially the trade expenses. Today we are going to discuss permanent settlement. The company devised many methods. بہت سارے میتھڈس انہوں نے ڈیوائز کیے اپنے اس رول میں. تو ایک پہلا جو میتھڈ انہوں نے ڈیوائز کیا یہاں پہ وہ تھا پرماننٹ سیٹلمنٹ. کہ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ یہ کمپنی جو چاہتی تھی کہ ریونیو ٹیکس آن دا لینڈ، تو انہوں نے کیا کیا، وہ چاہتے تھے کہ ریونیو تب بڑھے گا جب یہ ایگریکلچر ہے اس پہ اس میں امپرومنٹ آ جائیں گے، اور اس میں تب امپرومنٹ آئیں گے جب لینڈ امپرومنٹ ہوگا. تو اس ریونیو کو انکریز کرنے کے لیے دے اسٹارٹیڈ ٹو امپروونگ دا لینڈ. تو انہوں نے کیسے کیا، ہاؤ دے ڈن دس. تو انہوں نے کیا کیا، دا کمپنی ہیڈ ٹو ٹیک سم اسٹیپس ٹو امپروو ایگریکلچر بائی امپروونگ انویسٹمنٹ ان لینڈ. اس لیے انہوں نے کیا کیا، دے انٹروڈیوسڈ اے نیو میتھڈ دیٹ واز نون ایز پرماننٹ سیٹلمنٹ in 1793, and the company official who introduced this settlement was named as Lord Cornwallis. تو اس سیٹلمنٹ کے تحت کیا ڈیسائیڈ ہوا، جو چھوٹے راجاز تھے یا تلک دارس کون تھے، یہ وہ تھے جو مغل رول میں ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے. ان کو کیا بنایا گیا، زمیندارس، مینز دے گاٹ زمینداری رائٹس. اور ان کو یہ ریسپانسبلٹی دی گئی کہ جو ریونیو کلیکشن ہے پیزنٹ سے وہ آپ ہی کرو گے. اور جو اماؤنٹ ان کو لینا تھا، the amount to be paid was fixed permanently. مینز کہ ان کو پیزنٹ سے لینا تھا اور پھر جا کے ان کو کن کو دینا تھا، کمپنی کو دینا تھا. مینز دے ور انٹرمیڈیٹس مینز کہ یہ ہم کہیں گے یہ پیزنٹ سے لیتے تھے اور کمپنی کو دیتے تھے. تو کیا ہوا، جو اماؤنٹ تھا، دا اماؤنٹ ٹو بی پیڈ واز فکسڈ پرماننٹلی. سو اسی لیے اس کو کیا کہا گیا، پرماننٹ سیٹلمنٹ. مینز یہ ٹیکس جو ان کو لینا تھا یہ فکس کیا گیا، اس کا ویلیو فکس کیا گیا پرماننٹلی، تب اس کا نام رکھا گیا پرماننٹ سیٹلمنٹ. کمپنی آفیشلز فیلٹ، ان کو کیا لگا، دیٹ اس سے ہمیں ملے گا ریگولر فلو آف ریونیو. جو فلو آف ریونیو ہے وہ ریگولرلی ہمیں ملے گا. اور ان کو یہ بھی لگا کہ اس سے جو زمیندار ہے وہ بھی موٹیویٹ ہوں گے، جب ان کو بھی پیسہ ملے گا تو وہ انویسٹ کریں گے کس پہ، امپروونگ دا لینڈ کو بھی وہ امپروو کریں گے. اور جو زمیندار ہے دے وڈ بینیفٹ فرام انکریزڈ پروڈکشن بیکاز دا ریونیو ڈیمانڈ وڈ ناٹ بی انکریزڈ. تو اگر پروڈکشن بھی زیادہ ہوگا تو اس سے بھی ان زمینداروں کو فائدہ ملے گا، تو یہ اچھے سے کام کریں گے اور ہمیں بھی فائدہ ملے گا. تو یہ جو پرماننٹ سیٹلمنٹ کیوں انٹروڈیوس کیا گیا، تو اس لیے کہ کمپنی کو ریگولر فلو ملے. کس کا ریگولر فلو ملے، جو ریونیو ہے، جو ٹیکس ہے، وہ ان کو ریگولرلی ملے. تو اسی لیے انہوں نے کیا کیا، جو راجاز اینڈ تلک دارس تھے ان کو ریکگنائز کیا زمیندارس، تاکہ یہ پیزنٹ سے ٹیکس لے اور یہ ہمیں پھر ٹیکس کلیکٹ کر کے دے. لیکن جو یہ پرماننٹ سیٹلمنٹ تھا اس کے فائدے بھی ہوئے، لیکن اس کے ساتھ کچھ پرابلم بھی تھی. دا پرابلم آف پرماننٹ سیٹلمنٹ کیا تھی پرابلمس، جو انہوں نے ریونیو رکھا وہ فکسڈ ایٹ سچ اے ہائی لیول.
یہ بہت زیادہ ہائی تھا کہ کچھ زمیندارز فاؤنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو پے. جو زمیندارز تھے وہ مشکل سے اس کو پے کر پاتے تھے. اور کبھی کبھی جو زمیندار جو فیل ہوتا تھا اس ریونیو کو پے کرنے میں تو اس کو وہ اپنی زمینداری کھو دیتا تھا. اے زمیندار who failed to pay the revenue lost his زمینداری. ہینس جو زمیندار تھے وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے جو لینڈ پہ وہ انویسٹ کرے اور لینڈ کو امپروو کرے. تو لینڈ امپروو نہیں ہوا. ایک ڈیفالٹ تھا، ڈیمیریٹ تھا. دوسرا کیا ہوا کہ جب 19th سینچری سٹارٹ ہوا تو تھوڑا ایگریکلچر ایکسپینڈ ہو گیا تو پرائسز تھوڑا بڑھ گئے. تو کیا ہوا جو زمیندارز کے انکم تھے وہ انکریز تو ہوئے لیکن اس سے کچھ فائدہ کمپنی کو کچھ زیادہ خاص فائدہ نہیں ملا تھا کیونکہ جو ریونیو تھے وہ فکسڈ تھے. فار ایگزامپل اگر یہ 10 روپے تھے یہ 10 روپے تھے. اگر زمیندار 50 بھی کماتے لیکن ان کو 10 ہی دینے تھے تو کمپنی کو کچھ یہ پسند نہیں آیا. اس کے علاوہ جو زمیندار تھے وہ صرف انٹرسٹڈ تھے کس میں کہ وہ پروفٹ اپنے لیے پروفٹ کمائیں اور وہ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. ان کو زیادہ پریشانی نہیں تھی کہ زمین جو لینڈ ہے اس میں ہم انویسٹ کریں. تو they were interested in their own income so they paid less interest in investing the land. تو وہ حفیظ تھے کس میں وہ ان کا کام تھا کہ جو ان کے پاس بڑے بڑے زمین تھے وہ یہ ٹیننٹس کو دیتے تھے. ٹیننٹس وہ ہوتے جن کے پاس خود کے زمین نہیں ہوتے تھے تو ان کو یہ رینٹ پہ دیتے تھے. تو یہ کس میں خوش تھے کہ ان کو کیسے فائدہ ملے. تو یہ بھی کمپنی کو کچھ خاص پسند نہیں آیا. تو اس کے علاوہ ایک اور چیز تھا کہ جو یہ سسٹم تھا یہ ایکسٹریملی اوپریسو تھا، ظالمانہ تھا. کس پہ؟ کلٹیویٹر پہ. کلٹیویٹر کون؟ جو کماتا تھا، جو تیار کر رہا تھا، جو پروڈکشن تیار کر رہا تھا. اس کو کیا ہوتا تھا ہی ہیڈ ٹو پے اے ہائی رینٹ. امس اوس پیوان واریاہ رینٹ دیُن زیادہ. اس کو زیادہ رینٹ دینا پڑتا تھا کس کو؟ زمیندار کو. لیکن اس کو کوئی سیکیورٹی نہیں تھی کس پہ؟ لینڈ پہ. اس کا مطلب کیا ہے یہ فار ایگزامپل ایک 2 سال کے لیے یہ رینٹ پہ لیتا تھا، زمین لیز پہ لیتا تھا. تو اس کو یہ ہونا چاہیے تھا کہ 2 سال تک اس کو نہیں کوئی زمیندار اس کو ایویکٹ نہیں کرنا. اس کو زمیندار جو ہے یہ اس کو اس لینڈ سے نکالنا نہیں چاہیے تھا. لیکن یہ اس کو کوئی سیکیورٹی نہیں تھی کہ رائٹ آن دا لینڈ. کبھی بھی زمیندار اس کو نکالتا تھا اس زمین سے. تو کلٹیویٹر جو ہے یہ آفن کیا کرتے تھے رینٹ دینے کے لیے یہ بیچارے لون لیتے تھے. کن سے لیتے تھے؟ مونی لینڈر سے. مونی لینڈر کون ہوتا ہے؟ جو سود پہ پیسہ دیتا تھا پرانے زمانے میں تاکہ یہ رینٹ بھر سکے. لیکن اگر کبھی یہ فیل ہوتا تھا، فیلئر آف پیمنٹ آف دا رینٹل مینٹ ایویکشن فار دا کلٹیویٹر فرام دا لینڈ. تو اگر یہ کبھی وقت پہ رینٹ نہیں دیتا تھا تو اس کو ایویکٹ کیا جاتا تھا کس سے؟ اس لینڈ سے جو اس نے رینٹ پہ لیا ہوتا تھا، جو اس نے لیز پہ لیا ہوتا تھا. سو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. آج کا ٹاپک ہم یہیں اینڈ کریں گے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آج ہم نے کیا پڑھا. ہم نے آج پڑھا پرماننٹ سیٹلمنٹ. جو پرماننٹ سیٹلمنٹ تھا یہ کیا تھا؟ یہ ایک میتھڈ تھا. کس نے ڈیوائز کیا تھا؟ کمپنی نے. کیوں کیا تھا؟ تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ رینٹ ملے، زیادہ سے زیادہ ریونیو ملے. تو یہ سیٹلمنٹ کب ہوا تھا انٹروڈیوس؟ 1793. کس نے کیا تھا؟ لارڈ کارن والیس نے کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ تاکہ ریونیو جو ہے، ٹیکس جو ہے وہ بڑھ جائے. اور اس سسٹم کے تحت کیا ہوا تھا؟ اس سسٹم کے تحت یہ ہوا تھا کہ جو ایک تھی کمپنی دوسرے تھے پیزنٹس. لیکن کمپنی سیدھے پیزنٹ سے نہیں لیتی تھی رینٹ، بلکہ یہ رینٹ کون پے کر رہا تھا؟ بیچ میں تھے زمیندار. جو یہ تھے یہ ان سے ٹیکس یا ریونیو لیتے تھے اور پھر ان کو دیتے تھے، کمپنی کو دیتے تھے
پیزنٹ سے ڈائریکٹ نہیں لیتے تھے، بلکہ جو یہ پیزنٹ تھا یہ زمیندار کو دیتا تھا، اور زمیندار پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کو دیتا تھا۔ تو اس میں یہ زمیندار کون تھے؟ ایک تو چھوٹے چھوٹے راجاز اینڈ تولکدار جو تھے وہی ریکگنائز کیے گئے زمیندار یہ والے، تو یہ ان سے لیتے تھے پھر ان کو دیتے تھے۔ تو کمپنی نے یہ کیوں کیا؟ کمپنی کو یہ چاہتے تھے کہ ایک ریگولر فلو یہ ریونیو کا آ جائے، تو اسی لیے انہوں نے ان کو اپائنٹ کیا، تولکدارز اینڈ راجاز کو زمیندار، تو انہوں نے انٹروڈیوس کیا پرماننٹ سیٹلمنٹ۔ تو پرماننٹ سیٹلمنٹ ایک ایسا میتھڈ تھا ریونیو کلیکشن کے لیے ہندوستان میں۔ تھینک یو ویری مچ۔